اسلام کو نقصان ہم لوگ زیادہ پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے کلچر سے۔ وہ کہتے شاعر نے کہا کہ پہناوا جس گھر میں ننگا شان سے پہنا جاتا ہے، پہناوا ننگا جس گھر میں شان سے پہنا جاتا ہے، حیرت ہے پریوار وہ آج اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اوروں کی تہذیب جب تم اپنے گھروں میں لاؤ گے تو ان کے کلچر سے رشتہ یوں ہی اور بڑھاؤ گے، اور دعویٰ ہے کردار یہ ہوگا کل کے ہندوستانی کا، پینٹ پہن کے نکلے گا یہ سلا کے مچھردانی کا، پینٹ پہن کے نکلے گا یہ سلا کے مچھردانی کا۔ تو ہم دوسروں کو فالو کرتے ہیں۔ آج دوسرے لوگ مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کتنی کوششیں کر رہے، لیکن اسلام کو نقصان ہماری ذات سے بھی پہنچتا ہے۔ جب تم مسلمان ہوتے ہو اور مسلمان ہونے کے بعد جب تم شراب کی دکانوں پہ دکھائی دیتے ہو تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب تم مسلمان ہو کر شراب پیتا ہے تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب تم مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب تم مسلمان ہو کر لوگوں کے حقوقوں کو پامال کرتا ہے تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب تم مسلمان ہو کے اپنے پڑوسی کا حق دباتا ہے تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب تم مسلمان ہونے کے بعد اپنے باپ کو گالی دیتا ہے تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب مسلمان ہونے کے بعد تو اپنی ماں کو ٹھوکر لگاتا ہے تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب تم مسلمان ہونے کے بعد چوری میں پکڑا جاتا ہے تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب تم مسلمان ہونے کے بعد اذان سنتا ہے اور نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا ہے تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب مسلمان ہونے کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے اور سرے عام بازاروں میں تو کھاتا اور پیتا ہے، چائے کی چسکیاں لیتا ہے تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب مسلمان ہونے کے بعد تجھ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور تو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب مسلمان ہونے کے بعد تیرے گھر میں قرآن رکھا ہے لیکن تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، قرآن تجھ سے پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن تو سمجھ نہیں پاتا ہے، قرآن کا ٹرانسلیشن نہیں کر پاتا ہے، کسی آیت کو تو سمجھ نہیں پاتا ہے تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب تم مسلمان ہونے کے بعد جب لوگوں کی چغلیاں غیبتیں برائیاں کیا کرتا ہے تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب تم مسلمان ہونے کے بعد ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی راجنیتی کرتا ہے تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب مسلمان ہونے کے بعد تو بدنامی کا داغ اپنے چہرے پہ لگا لیتا ہے تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب تم مسلمان ہونے کے بعد وہ ایک مسلمان سے لڑائی جھگڑے کراتا ہے تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب مسلمان ہونے کے بعد تو اسلام کو فالو نہیں کرتا ہے، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتا ہے تب اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ حضرات تو میں کہنا چاہوں گا ایک اس لڑکی کے نعرے نے پوری دنیا کے اندر انقلاب کھڑا کر دیا، تمام لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ تعریف بھی کرو اور اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالو، اپنی بیٹیوں کو وہی آپ پیغام دو، وہی تعلیم دو جو اس لڑکی کے اندر ہے، وہ کلچر آپ فالو کرو جو اسلام کہتا ہے، اس تہذیب کو آپ فالو کرو جو اسلام کہتا ہے۔ لیکن ہم نے دوسروں کی تہذیب کو اپنانا شروع کر دیا۔ نوجوان ہے کہتا شادی نہیں ہوگی داڑھی رکھ لوں گا، ایسی سوچ ہے۔ آج بہت سی ایسی مسلمان عورتیں بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ اپنے شوہر کو میں داڑھی نہیں رکھنے دوں گی، ارے مرنے کے بعد تیرا ہوگا کیا؟ تو ہمیں اپنے اسلام کو عمل میں لانا ہے، جو اسلام کا قانون ہے اسے فالو کرو، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ پردے کا اہتمام آپ کرو، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ وہ حرکتیں مت کیا کرو جو زمانہ جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھی۔ اسلام نے کہا عورتوں سے کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اپنے آپ کو گھروں میں قید رکھو، گھروں میں روکے رکھو، اور بلا ضرورت بلا کسی کام کے جب کوئی کام نہ ہو تو یوں مارکیٹوں میں گھومنے مت جایا کرو۔ اگر کوئی کام ہے ضروری ہے اسلام منع نہیں کرتا، پردے کے اہتمام سے آپ جاؤ، اپنے آپ کو ڈھک لو۔ میں کہتا ہوں برقع پہننا فرض نہیں، پردہ کرنا تم پر فرض ہے۔ پردہ آپ کرو تو یہ رائٹ ہے تمہارا، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام نے تم پر پردے کو فرض کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ آپ اپنی نظروں کو نیچی کر کے چلو اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو۔ قرآن نے کہا، جہاں قرآن عورتوں کے لیے کہا وہیں مسلمان مردوں کے لیے بھی کہا۔ قرآن نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی اپنی نظروں کو نیچی کر کے چلا کرو۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے، ہر حصے کی رہنمائی کرتا ہے۔ چلیں تو کیسے چلیں اسلام نے بتایا، کھائیں تو کیسے کھائیں اسلام نے بتایا، پیئے تو کیسے پیئے اسلام نے بتایا، سوئیں تو کیسے سوئیں
इस्लाम ने बताया। लिबास तक आपको बताता है कि लिबास कैसे पहने, किस तरह से पहने, ये इस्लाम बताता है। खाना खाएं तो कैसे खाएं, इस्लाम बताता है। शादी अगर करें तो कैसे करें, ये इस्लाम बताता है। लेकिन आप शादियों का माहौल देखें, अभी मुसलमानों के कल्चर को आप देखें कि खड़े होकर खाना खा रहा है और वहां गधे और घोड़ों की तरह दौड़ा फिर रहा है, इधर से उधर उधर से इधर, और लिए फिर रहा हाथ में थालियों में कि गिर ना जाए, और उसको मतलब बाजार की तरह घूम रहा है। और कितना खाना उसमें बर्बाद किया जाता है, कितना खाना वहां खराब हो जाता है कि इंसान ने बहुत ज्यादा लिया फिर फेंक दिया। तो ये कल्चर इस्लाम का नहीं है। इस्लाम कहता बैठ कर खा, तसल्ली के साथ खा, दस्तरखान बिछा के खा, अल्लाह उसमें बरकतें नाजिल फरमा दिया करता है। तो हमने औरों को अपने कल्चर में लेकर आ रहे हैं, हालांकि हमें इस्लाम को फॉलो करना है। जरूरत इस बात की है कि हमारी बहनें इस्लाम को फॉलो करें, हमारी बहनें पर्दे को फॉलो करें। और पहले के नौजवान की आप तारीख देखो, उनके पाकीज़ा किरदार को आप देखें, किस तरह से उन्होंने अपने किरदार को दुनिया के सामने पेश किया।